الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے مصائب میں، اپنی اپنی تکالیف میں کس کو پکارا؟ وقت کی کمی کے باعث بات ادھوری رہ گئی تھی۔ جی تو میں کل عرض کر رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام اللہ کے محبوب پیغمبروں نے اپنی اپنی تکلیف میں، اپنے اپنے دکھ میں مدد کس سے طلب کی؟ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے۔ جی تو انبیاء کا ذکر کرتے کرتے بتاتی چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کس کو پکارا؟ نبوت عطا ہونے کے بعد پہلے ہی روز اپنی زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے عرض کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ساتھ ہی عرض کی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یعنی اپنے لیے تو دعا کی ہی کہ میرے پالنہار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی دعا کی کہ میری مدد کے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر، ایک مددگار بھی بنا دے، یعنی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی کہ اس کو میرا مددگار بنا دے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کی فوج ہے، نہ آگے راستہ نہ پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ، اور تمام ساتھی بھی پریشان ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم کہاں جائیں گے؟ تمام ساتھی بھی حوصلہ ہار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لازماً راستہ دکھائے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ معلوم ہوا، شارٹ کر رہی ہوں، معلوم کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مصیبت اور دکھ کے وقت بغیر واسطہ، بغیر وسیلہ کے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا، میرے کلیم، تو نے صرف اپنے لیے راستہ اور نجات مانگی ہے، میں تجھے دشمن سے بھی نجات دوں گا، سمندر میں تیرے لیے خشک راستے بنا دوں گا، اور تیرے دشمن کو تیری آنکھوں کے سامنے ہلاک بھی کر دوں گا، تباہ بھی کر دوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔
یہ تو تھے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا وصف اور انتخاب ملا کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر، اللہ کے نبی کی عمر 120 سال اور بیوی کی عمر 90 سال، اولاد کی نعمت سے محروم، گود خالی، ساری زندگی تڑپ تڑپ کر گزار دی، مگر نہ بیٹا ہوا اور نہ بیٹی، کیونکہ یہ خزانہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نہ کوئی پیغمبر اولاد دینے پر قادر ہے اور نہ کوئی پیر فقیر۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کس سے مانگی؟ بڑھاپے میں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا تو کوئی موسم نہیں، پھر تیرے پاس بند کمرے میں کہاں سے اور کیسے آ گئے؟ معصوم مریم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، سبحان اللہ، یہ پھل اس کی طرف سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں، قانون کا پابند نہیں، بلکہ تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ بات حضرت زکریا کے دل میں اتر گئی۔ بیٹے کی تمنا نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لی کہ بیٹا لینے کا میرا بھی موسم تو نہیں رہا، موسم تو کب کا گزر گیا، جوانی ڈھل گئی، قوتیں طاقتیں کمزور پڑ گئیں، لیکن یقین تھا کہ اللہ موسموں کا پابند نہیں۔ اگر اس معصوم بچی کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب کو پکارا، آہستہ آہستہ کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ خفیشہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تو سن رہا ہے، کوئی اور نہ سن لے میری بات۔ اگر کسی اور نے سن لیا تو کوئی کیا کہے گا کہ دیکھو یہ بوڑھا اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آواز میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کیا، میرے پالنہار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال ہی نہیں داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے۔ حضرت زکریا کہنا چاہتے تھے، مولا اب تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے، یعنی بڑھاپے کی انتہا ہو گئی۔ وامرأتی عاقرا، اور مولا صرف میں ہی بوڑھا نہیں ہوا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، بچہ جننے کے قابل بھی نہیں رہی۔ لیکن مولا میں تیرے دروازے سے مایوس اور نا امید نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی دعا قبول فرما لی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, मेरा बोझ उठाने वाला बेटा अता फरमा। बेशक तू ही पुकारों को सुनने वाला है। यकीन था कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं, और उस ज़ात को मौसमों की, जवानी की या किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे अता फरमा सकता है। मालूम हुआ कि हज़रत ज़करिया ने औलाद के लिए सारी ज़िंदगी पुकारा, मगर किसको? अल्लाह को। हमारे और आपके लिए भी सबक है कि औलाद देने वाला, पुकार सुनने वाला अल्लाह ही है। औलाद मांगने के लिए, बेटा मांगने के लिए दरबारों मिज़ारों पर धक्के खाने वालों, औलाद के लिए ताज़िए और ताबूतों पर नज़रें चढ़ाने वालों, औलाद के लिए गैरुल्लाह के दरवाजे खटखटाने वालों, हज़रत ज़करिया के वाक़या से, हज़रत ज़करिया की पुकार से इबरत हासिल करो। अगर औलाद का ख़जाना अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में होता तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 120 साल तक इस नेमत के लिए ना तरसते। अगर जिंदा पैगंबर के इख्तियार में औलाद का देना नहीं है, देना तो क्या औलाद का हासिल करना नहीं है, तो किसी मुर्दा पीर पैगंबर या जिंदा वली के इख्तियार में औलाद का ख़जाना नहीं हो सकता। फिर हज़रत ज़करिया की इस दुआ और पुकार का जवाब खाल के कायनात ने दिया या नहीं? हाँ, जवाब भी दिया, और उसी वक्त फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया, आपने सिर्फ बेटा मांगा है, और मैं अल्लाह कह रहा हूँ कि मैं तुझे बेटा भी दूंगा और आसमानों से उसका नाम भी रख दूंगा, और यही नहीं, फिर उसके सर पर ताज नबूवत भी दूंगा। सुबहान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह मांगे से ज़्यादा देने वाला है। जी, तो आगे देखते जाइए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तकलीफ़, अपनी बीमारी में किसको पुकारा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। मालूम हुआ, यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो कुरान ऐलान कर रहा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी क्या कहा? व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और हज़रत अय्यूब ने बीमारी में पुकारा अपने पालनहार को कि मौला मुझे तकलीफ़ और मुसीबत लग गई है, और तू सब रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है, मुझे सेहत अता फरमा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी सेहत, अपनी शिफा किससे मांगी? अल्लाह से। अल्लाह के सिवा किसी और के हाथ में शिफा अता करना होती तो हज़रत अय्यूब कभी बीमार ना होते, और मालूम हुआ कि फिर नेक बंदों पर कभी तकलीफ़ और मुसीबत ही ना आती। और फिर हज़रत अय्यूब को बीमार होने पर अल्लाह को पुकारना साबित कर गया। लोगों, तुम भी जब बीमार हो जाओ, दुखों में गिर जाओ, तकालीफ में मुब्तला हो जाओ, तो किसको पुकारो? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह ही पुकारों का सुनने वाला है और सुनकर मुसीबतों को दूर करने वाला है। मालूम हुआ कि हर दुख, बीमारी और पुकार में अल्लाह के सिवा कोई और पुकार के लायक नहीं। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने
اللہ رب العزت کو پکارا۔ کب؟ مچھلی کے پیٹ میں، جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بلا بلا کے جب نبی تھک گیا اور قوم نہ مانی، بدبخت، تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ اب میں جانوں اور یہ جانے، یعنی تیری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ لیکن ابھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام حکم کا انتظار کیے بغیر اپنے شہر سے چل کھڑے ہوئے۔ انبیاء کی سوچ پہ بھی پکڑ ہو جاتی تھی، جو جس کا جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی لغزش بھی دل کو لگتی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنے شہر سے چل کھڑے ہوئے، راستے میں دریا پار کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، کچھ آگے جا کر کشتی بمر میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، تیز موجوں کی لپیٹ میں آئی۔ اس دور کے دستور کے مطابق ایک شخص کو سمندر کی لہروں کے حوالے کرنا ہوتا تھا، اور حوالے بھی اس شخص کو جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہو۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ 3 بار قرآن اندازی کرنے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نیچے اتارا گیا، اب صورتحال یہ بن گئی کہ پیغمبر کشتی کے اندر رہتے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور اگر پیغمبر کو کشتی سے باہر نکال دو تو کشتی تیرتی ہے۔ توجہ طلب بات ہے، اللہ رب العزت نے یہاں بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ لوگوں، کشتی کا ڈبونا اور پار لگانا نہ کسی پیغمبر کے اختیار میں ہے اور نہ کسی پیر کے اختیار میں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی پیغمبر، کسی زندہ یا مردہ ولی یا پیر بزرگ کے ہاتھ میں ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی بمر اور گرداب میں نہ پھنستی۔ آج کا بدعتی انسان افسانے گڑتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جب کشتی سے اتروایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو لقمہ نہ بنانا، میرے یونس کو لقمہ بنا لو لیکن نگلنا نہیں، کھانا نہیں۔ تیرے پیٹ میں پتھر ہضم، لکڑ ہضم، کانٹے ہضم، مگر میرے یونس کا ایک بال بھی کا نہ ہو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں گھر کر کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ قرآن اس پکار کا ذکر یوں کرتا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے پکارا اندھیروں میں کہ مولا تیرے سوا، یعنی معبود جو غائبانہ پکار سن سکے کوئی نہیں، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، الا انت سبحانک، تیری ذات تمام شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی پکار کو سن کر انہیں اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔
اور ساتھ یہ وعدہ بھی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت مانگے سے زیادہ دینے کی عادی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ کیا وعدہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جو مومن آدمی مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خالص میری پکار کرے گا، ہم اسے بھی یونس کی طرح مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا کہ مصیبت سے نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ جی تو بات لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت قصہ مختصر کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی تکلیف، اپنے اپنے غم، اپنی اپنی حاجت میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگی، کسی اور کو نہیں پکارا۔ قصہ مختصر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو پکارا؟ میں نے کئی انبیاء کرام کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے مختصراً کہ ان پر مصائب آئے، دکھ آئے، بیماریاں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا۔ اولاد کے لیے بے قرار ہوئے تو براہ راست اللہ کو پکارا۔ اپنی مصیبتوں بیماریوں میں مبتلا ہوئے تو ہر حال میں انہوں نے اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام سے درجہ اور مقام تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول انور کا زیادہ ہے، ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کے محبوب ترین رسول ہیں، شاید ان کو کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہوں اور یہ مصائب اور مشکلات کو ہٹا سکتے ہوں۔ تو قرآن مقدس نے کئی مقامات پر اس خیال کی بھی تردید فرما دی۔ احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے کہ میدان بدر میں جب مسلمانوں کی قلیل تعداد تھی، تھوڑے لوگ تھے مسلمان، یعنی 313 بے سر و سامان تھے، 1000 مسلح جنگجو لشکر کے سامنے 313 کی تعداد تھی، تو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عاجزی، لجاجت اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی تھی، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تمام رات سر سجدہ میں رکھ کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کے سامنے فریاد کرتے رہے۔ کیا فریاد کر رہے تھے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے میرے مولا، اگر آج میری یہ جماعت کام آ گئی اور تو نے اپنی مدد کے ذریعے ان کو فتح عطا نہ کی تو دنیا میں تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ مولا ان کی مدد فرما۔ دعا مانگتے مانگتے چادر مبارک کندھے سے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو درست کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ رحمت کائنات نے جنگ کے میدان میں مدد کے لیے کس کو پکارا؟ معلوم ہوا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کی دعا رد نہیں کی، فریاد اور التجا قبول کر کے آسمانوں سے فرشتے اتار کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب رحمت کائنات اور سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
हज़रत अबू बकर सिद्दीक की झोली में सर रखकर बेखतर सोए हुए थे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने गार के मुंह पर आए हुए दुश्मनों को देखा तो फिक्रमंद हो गए कि अगर उन्होंने अपनी निगाहें नीची की तो हमें देख लेंगे, और अगर उन्होंने देख लिया तो अपनी जान की परवाह नहीं। ख्याल ये आया कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और रहमत कायनात के रुखसार अनवर पर गिरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। हकीकत हाल मालूम होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर मेरे दोस्त, गम न कर। तू क्या समझता है कि इस गार में तू और मैं दो मौजूद हैं? नहीं, इन्नल्लाह मअना, हमारे साथ तीसरा हमारा अल्लाह भी है। वो हमें इस तरह दुश्मन के हवाले नहीं करेगा। रहमत कायनात सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत और परेशानी के आलम में अपने अल्लाह को पुकारा, अपने अल्लाह से मदद मांगी। फिर खुदावंद कुद्दूस ने मदद की या नहीं, ये सोचने की बात है। उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद को पहुँचे। लोग कहते हैं कि मदद की सूरत ये बनी कि गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तान लिया और कबूतर भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूतरी को भेजा, उसने अंडे दे दिए। काफिरों ने समझा कि इस गार में कोई दाखिल ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से फरिश्तों को उतारा कि जिस गार में मेरा महबूब है तुम इसके मुंह पर सफ़े बांध कर खड़े हो जाओ, ताकि काफिर मेरे नबी और अबू बकर को देख ही ना सके। मुअज़्ज़ज़ सामियात, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने खुद भी मुसीबत और दुख में बगैर वास्ता और वसीला के अल्लाह को पुकारा और उम्मत को भी यही सबक दिया कि गायबाना पुकार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। इसी तरह रहमत कायनात ने भी हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में अपने रब ही को पुकारा और उम्मत को भी यही सबक दिया। इरशाद नबवी है, वलियस्अल अहदुकुम रब्बहु हाजतहु कुल्लहा हत्ता शिस्इ नालिही इज़न क़तअ फ़इन लम युयस्सिरहु लम यतयस्सिर। मेरी उम्मत के लोगों, तुम में से हर शख्स अपनी हर हाजत अपने रब से मांगे, यहाँ तक कि जूती का तस्मा टूट जाए तो वो भी अल्लाह के सिवा किसी और से ना मांगे। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर जूती का तस्मा अल्लाह ना देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर तुझे जूती का तस्मा भी नहीं दे सकती। हद हो गई। इस रसूल का उम्मती कहलाने वाला, इश्क़े रसूल का दावेदार आज शिफा के लिए दर दर धक्के खाता है। इसके नबी ने कहा था, जूती का तस्मा भी अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगना, और ये औलाद जैसी नेमत भी गैरुल्लाह से मांगता है। अफसोस, सद अफसोस। इसके नबी ने फरमाया था, सारी कायनात मिलकर तुझे जूती का तस्मा भी नहीं दे सकती, मगर ये कहता है कि मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हज़रत साहिब की नज़र करम है। ये बरकत दहिंदा औरों को समझता है, ये जानवरों तक को मुश्किल कुशा मान बैठा है। अफसोस। हाय, रहमत कायनात की तालीम क्या थी? आप क्या तालीम देते थे? और आज के मुसलमान का अकीदा नज़रिया क्या क्या बन गया है। जी, हमारे प्यारे पैगंबर सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर हाजत में किसको पुकारा? अल्लाह को। और हमें भी यही तालीम दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने से मांगने वाला बनाए।
ہمارا سر جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے، ہمارے ہاتھ اٹھیں تو صرف اللہ کے آگے اٹھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔